الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعہم باحسان الی یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفسہ ومن الناس من يتخذ من دون اللہ اندادا یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ ناظرین اکرام، پروگرام آداب زندگی میں آپ تمام حضرات کا استقبال ہے۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی اللہ کے ساتھ ادب۔ اللہ کا دوسرا ادب یہ ہے کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر اللہ ہی سے محبت کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ لوگوں میں سے وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں وہ اللہ کی طرح اپنے شریکوں سے محبت کرتے ہیں، جبکہ مومنوں کا شیوہ بتایا گیا والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور مومن بندے تو اللہ کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، اللہ کی محبت کی طرح کسی اور سے محبت نہیں کرتے۔ کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر مومن اللہ سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوۃ الایمان ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ أَن يَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَن يَقْذِفَ فِي النَّارِ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تین اشخاص ایسے ہیں جو ایمان کی لذت کو پا لیے۔ معزز بھائیوں، دنیا میں ہمیں معلوم ہے زبان کی ایک لذت ہوتی ہے، زبان اچھا کھانا چاہتی ہے، کان کی ایک لذت ہوتی ہے ہم اچھا سننا چاہتے ہیں، ناک کی ایک لذت ہوتی ہے ہم اچھا سونگھنا چاہتے ہیں، لیکن یاد رکھیے ایمان کی بھی ایک لذت ہوتی ہے، ایمان کی ایک مٹھاس ہوتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین آدمی ایسے ہیں جو ایمان کی لذت کو پا لیے۔ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، وہ دنیا میں صرف اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کر اس کائنات کی کسی چیز سے محبت نہ کریں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر کسی کی محبت کو غالب آنے نہ دے، اسے ایمان کی لذت ملے گی۔ وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، اسی طریقے سے کوئی آدمی کسی آدمی کو چاہتا ہے محض اللہ کے لیے ایک دوسرے سے دوستی کرے، اور اسی طریقے سے تیسرا وہ آدمی ایمان لانے کے بعد کفر میں لوٹنے کو اسی قدر ناپسند کرے جس قدر آگ میں گرنے کو ناپسند کرتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا کہ تین آدمیوں کو ایمان کی حلاوت اور ایمان کی مٹھاس ملنے والی ہے، کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرنا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ جب ایمان لائے، ان کی والدہ نے کہا سعد ایمان لائے ہو، باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیے ہو، تم جب تک ہمارے دین میں لوٹ کر نہیں آؤ گے تب تک میں کھانا نہیں کھاؤں گی، پانی نہیں پیوں گی، چھت کا سایہ حاصل نہیں کروں گی۔ اب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بڑی آزمائش ہو گئی۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ ادھر ماں ہے، لیکن حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی اطاعت کرنا ہے۔ تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ماں سے خطاب کرتے ہوئے کہا ماں تو ایک ہے، تجھ جیسی کوئی اور ماں بھی ہوتی میری تو میں اللہ کے راستے میں اس طرح قربان کرنے کے لیے تیار ہوں کہ میں اپنا دین چھوڑنے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہوں۔ مجبوراً ماں نے خود کھانا اور پانی شروع کر دیا۔ تو اس طریقے سے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر کسی کی محبت کو غالب آنے نہیں دیا کرتے تھے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اسی طریقے سے اللہ کا تیسرا ادب یہ ہے
کہ تمام قسم کی عبادتیں اللہ ہی کے لیے بجا لایا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے مجھے حکم دیا گیا ہے اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، میں صرف اللہ کی عبادت کروں، اس کے دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا، کہا گیا کہ جو آدمی اللہ کی ملاقات کا شوق رکھتا ہو اس کے لیے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے اور اللہ کے ساتھ عبادت میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک صحابی نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا من اسعد الناس بشفاعتک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کل قیامت کے دن آپ کی شفاعت کا مستحق کون ٹھہرے گا؟ پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبی، کہا کہ جو آدمی خالص نیت کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھ لے اس کے لیے میری سفارش ہوگی۔ کل قیامت کے دن ہر اس شخص کے حق میں سفارش کروں گا جو آدمی دنیا میں شرک نہ کیا ہو۔ تو شرک سے ہمیں بچنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں دنیا میں جو آدمی گناہ کرتا ہے آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو اسے سزا دے، چاہے تو اس کے گناہ کو معاف کر کے اسے جنت میں ڈالے اگر وہ زندگی میں شرک نہ کیا ہو۔ لیکن بعض بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی گناہوں کی سزا دے کر انہیں جنت میں ڈالتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں بعض اللہ کے بندے ایسے ہیں جسے اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم میں ڈالے گا اور وہ جہنم میں جل جل کر کوئلہ ہو گئے ہوں گے، قد کادوا حمما، وہ جل جل کر کوئلہ بن چکے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس جہنم میں اپنی مٹھی کو ڈالے گا اور اپنی مٹھی بھر بندوں کو نکالے گا۔ سبحان اللہ، کتنے بندے نکلیں گے اور سارے کے سارے بندوں کو نہر الحیات میں ڈالا جائے گا، پھر اس کے بعد ان تمام کو جنت میں ڈالا جائے گا۔ اس حدیث سے میں یہ بتانا چاہتا ہوں جو آدمی زندگی میں توحید پرست رہے گا آخر اس کا انجام جنت ہوگا۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا جو آدمی اللہ کے ساتھ اس دنیا میں شرک کرتا ہے اس کے لیے اللہ نے جنت کو حرام قرار دیا ہے اور جہنم بہت ہی برا ٹھکانہ ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ بھائیوں، دنیا میں ظلم کی ہزاروں قسمیں ہیں، لیکن لقمان حکیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، شرک اس دنیا کا بدترین ظلم ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اکبر الکبائر الاشراک باللہ، دنیا کا سب سے بدترین گناہ اگر کوئی ہے، دنیا کا سب سے بڑا گناہ اگر کوئی ہے وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے، لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ تبارک و تعالی لعنت، اللہ کی لعنت ہے یہود اور نصارہ پر کہ انہوں نے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ قبروں میں مدفن لوگوں سے امیدیں لگانا کہ یہ ہمارے لیے اولاد دیتے ہیں، یہ ہماری مشکل کشا ہیں، یہ ہماری ضرورت پورا کرتے ہیں، اللہ کے بندوں یہ شرک ہے۔ بتوں سے تجھے امیدیں خدا سے نو امیدی، بتوں سے تجھے امیدیں خدا سے نو امیدی، مجھے بتاؤ تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ بتوں سے امیدیں کرنا، قبر پرستی یہ بہت بڑا فتنہ ہے، یہ بہت بڑا شرک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے اپنی ضرورتوں کو پورا کرنا ہے۔ چوتھا ادب یہ ہے اللہ کے فیصلوں کو، اللہ کے فرامین کو دل و جان سے قبول کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ
وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ مومن مرد اور مومن عورت کے لیے یہ اختیار نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے بعد انہیں کوئی اختیار نہیں رہتا۔ جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کے نافرمانی کرتا ہے فقد ضل ضلالا مبینا، وہ کھلی گمراہی میں گر جائے گا۔ تو پتہ یہ چلا اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں پر سر تسلیم خم کرنا ہے، دل و جان سے قبول کرنا ہے۔ اللہ کے ساتھ پانچواں ادب یہ ہے، زندگی میں کسی سے حسد نہ کیا جائے، زندگی میں کسی سے حسد نہ کی جائے۔ حسد کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اللہ کے فیصلوں پر اعتراض کرنا۔ اللہ نے دنیا میں کسی کو مالدار بنایا ہے، کسی کو اولاد والا بنایا ہے، کسی کو منصب والا بنایا ہے، جب کوئی آدمی دیکھ کے کہتا ہے کہ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا بڑا منصب والا بنایا ہے، اسے دیکھ کے جلنا یہ حسد ہے۔ تمنی زوال النعمت من المنعم علیہ، یعنی کسی آدمی کے پاس جو نعمت ہے، آدمی یہ امید کرنا کہ اس کی نعمت چھن جائے، وہ نعمت مجھے حاصل ہو جائے، اس سے وہ نعمت نکل کر میرے پاس آ جائے، یہ حسد ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، اے لوگو حسد سے بچو۔ حسد کتنا بڑی بلا ہے پتہ ہے؟ جس طریقے سے آگ لکڑی کو کھا کھا کے ختم کر دیتی ہے، اسی طریقے سے حسد تمہارے نام اعمال کو کھا کھا کے نام اعمال کو ختم کر دے گا۔ اس نیکی کا کیا فائدہ؟ ہم نماز پڑھتے ہوں، روزہ رکھتے ہوں، زندگی میں اللہ کے لیے حج کیے ہوں، اللہ کا ذکر کرتے ہوں، پر ہم لوگوں سے جلتے ہوں، حسد کرتے ہوں، اور اس سے بڑا بدبخت انسان کون ہوگا جو دنیا میں نیکی کرے اور نیکی کو ضائع کر لے؟ یاد رکھیے، دنیا میں جو بھی شخص حسد کرتا ہے اللہ اسے دنیا ہی میں ذلیل کرتا ہے، رسوا کرتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ حسد کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو خود ذلیل کیا، انہیں رسوا کیا، اور انہیں یوسف علیہ السلام کے سامنے لا کھڑا کیا۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دیا ہے، یہ لوگ آپ کی نبوت سے جلتے ہیں۔ یہ حسد کرنے والے جب 8 ہجری میں فتح مکہ ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بادب کھڑے ہوئے ہیں، اور آپ کے رحم و کرم کے بکھاری بن کے آپ کے سامنے ذلیل ہو کے آ گئے۔ تو یاد رکھیے، دنیا میں جو شخص حسد کرتا ہے گویا کہ وہ اللہ کے فیصلوں کے ساتھ اعتراض کر رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ادب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کسی کو جس حالت میں رکھا ہے اس کے ساتھ حسد نہ کی جائے۔ زندگی میں ہمیشہ انسان کو اللہ کی نگرانی کا احساس ہو، یہ اللہ کے ساتھ چھٹا ادب ہے۔ زندگی میں انسان کو اللہ کی نگرانی کا احساس ہو۔ ان اللہ لا يخفى علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ کے لیے آسمان اور زمین کی کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سارے اللہ کے علم میں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی ہمیشہ اللہ کے خوف کو، اللہ کی نگرانی کا خوف اپنے دل میں بساتا ہے، کل قیامت کے دن اس کے لیے عرش کے سائے میں اللہ تبارک و تعالیٰ جگہ دینے والا ہے۔ جیسے کہ ہم نے گزشتہ درس میں ذکر کیا ہے وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ، ایک ایسی عورت جو بڑے خاندان والی مالدار عورت ایک مومن مرد کو برائی کی طرف بلاتی ہے۔ مومن مرد کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے انی اخاف اللہ، انی اخاف اللہ، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرے اللہ کی نگرانی میں میں ہوں، اللہ سے ڈرتا ہے۔ کہیں دنیا میں کسی روم میں کیمرہ لگا ہوا ہو، انسان ڈر جاتا ہے، غلطی کرنے سے ڈرتا ہے۔ یاد رکھیے
اللہ تبارک و تعالی انسانوں کے ظاہر تو چھوڑو، انسان کے باطن کو جانتا ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، وہ اللہ جو انسان کے سینوں کے بھیدوں کو بھی جاننے والا ہے، اس کی نگرانی کا احساس کیا جائے۔ کیسا احساس؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور خلافت میں رات میں گشت کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ دیکھتے ہیں ایک گھر کے پاس کھڑے ہوئے ہیں، آواز آ رہی ہے، آواز آ رہی ہے۔ ماں بیٹی کو آواز دیتی ہے کہ بیٹی صبح ہو رہی ہے، اٹھو اور دودھ میں پانی ملاؤ۔ بیٹی نے کہا ماں، امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم ہے کسی کو دھوکہ نہ دیا جائے۔ ماں نے کہا بیٹا، امیر المؤمنین عمر بن خطاب تو آپ گھر میں سو رہے ہوں گے، کوئی ہم کو دیکھ رہا ہے کیا؟ پانی ملا دو نا۔ بیٹی نے کہا ماں، امیر المؤمنین تو نہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن امیر المؤمنین کا رب تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ امیر المؤمنین تو نہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن امیر المؤمنین کا رب تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ کے خوف کا یہ انداز اور اللہ کی نگرانی کا احساس کا یہ انداز، سبحان اللہ، ایسا انداز میرے اور آپ کے اندر پیدا ہونا ہے۔ ساتواں ادب یہ ہے اللہ ہی سے ڈرا جائے، صرف اللہ ہی کی ذات سے ڈرنا ہے ہمیں۔ خوف انسان کو صرف اللہ ہی کا ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِي، اے لوگوں مجھ ہی سے ڈرو تم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی اللہ سے ڈرے گا، اللہ کے خوف کو دل میں لائے گا، لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الزرع، کہا کہ جو آدمی اللہ کے خوف سے روتا ہے، اپنے آنکھوں سے پانی نکالتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جو آدمی اللہ ہی سے ڈرتا ہے، اللہ کا خوف کی وجہ سے اس کے آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، اللہ اس کی کس قدردانی کرتا ہے کہ اس کا جہنم میں جانا ویسے ہی ناممکن ہے جس طریقے سے جانور کے تھن سے نکلا ہوا دودھ پھر اس کے تھن میں جانا ناممکن ہے۔ کیا مطلب ہے؟ جانور کے تھن سے نکلا ہوا دودھ پھر اس کی تھن میں جانا ناممکن ہے، اسی طریقے سے بندہ مومن کے آنکھوں سے جو آنسو نکل جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کو نار جہنم سے بچا لے گا۔ عینانی لا تمسهم النار ابدا، عین بکت من خشیت اللہ وعین باتت تحرس فی سبیل اللہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں دو آنکھیں ایسی ہیں جسے نار جہنم کبھی چھوئے گی نہیں، ایک عین بکت من خشیت اللہ، وعین وہ آنکھ جو بیٹھا ہوا ہے اللہ کی خوف کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے، اللہ کی خوف کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے پانی نکل گیا، تو اس کے لیے کہا کہ اس کو جہنم کی آگ چھوئے گی نہیں۔ وَعَيْنٌ بَاتَتْ تَحْرُسُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ آدمی جو مسلمانوں کی حفاظت کے لیے بارڈر پہ حفاظت کرتا ہے، پہرا دیتا ہے اور جاگتا ہے، اس آدمی کی آنکھ کو بھی نار جہنم نہیں چھوئے گی۔ تو اس طریقے سے میرے بھائی ڈرنا صرف اللہ سے ہونا ہے، خوف اللہ ہی کا ہونا ہے۔ کتنے لوگ ہیں مزاروں پہ جاتے ہیں، وہاں پر روتے ہیں، وہاں ان سے امیدیں لگاتے ہیں اور ان کا ڈر دل میں بساتے ہیں، اگر ہم فلاں چادر نہیں چڑھائیں گے تو ہمیں کچھ ہو جائے گا۔ ایسا ڈر نہیں ہونا چاہیے، ڈر تو صرف اللہ ہی کا ہونا ہے۔ مزار پرستی تو پہلے شرک ہے، اس کے قریب تک نہیں جانا ہے۔ تو اللہ سے ڈرنے کے لیے اللہ کو جاننا ضروری ہے، اللہ کے مقام کو پہچاننا ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی لأعلمکم باللہ واخشاکم لہ، اے لوگوں ساری دنیا میں، سارے انسانوں میں سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والا میں ہوں، اور میں ہی سب سے زیادہ اس کائنات میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ تو بھائیوں، تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ زندگی میں اللہ ہی سے ڈرا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا 8واں ادب یہ ہے اللہ کے سوا کسی کے سامنے
دست درازی نہ کی جائے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم دن میں فرائض میں 17 بار اللہ سے مانگتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں اور تجھی سے مدد مانگتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو، اذا سألت فاسأل اللہ وَإِذَا اسْتَعِنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، کہا کہ اے عبداللہ بن عباس، زندگی میں سوال کرنا ہو تو صرف اللہ کی ذات سے مانگو، اور جب کبھی اللہ سے جب کبھی مدد مانگنا ہو تو صرف اللہ ہی کی ذات سے مدد مانگو۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ دیکھیے میرے بھائیوں، ایک عظیم واقعہ میں سنانا چاہتا ہوں۔ دنیا میں انسان کسی انسان سے مانگتا ہے اللہ سے امید کرتے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو گواہ بناتے ہوئے، اللہ ہی پر بھروسہ رکھتے ہوئے کسی اور سے مدد مانگتا ہے، اس امید سے کہ اللہ ہی سے مجھے مدد مانگنا ہے، پر میں مجبور ہو گیا ہوں کسی انسان سے مانگ رہا ہوں، تو اللہ کی مدد کیسے شامل حال ہوتی ہے؟ یہ واقعہ آپ سنیں گے، صحیح بخاری کا ہے، آپ کو اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، صحیح بخاری کا واقعہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، بنی اسرائیل کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں۔ ایک آدمی دوسرے شہر کو چلا گیا، وہاں جانے کے بعد وہ بھی اللہ والا آدمی تھا، اس کو پیسے کی ضرورت پڑی۔ اس نے ایک آدمی سے کہا کہ بھائی مجھے درہم اور دینار کی ضرورت ہے۔ اس نے کہا کہ بھائی آپ اجنبی آدمی ہو، کسی شہر سے آئے ہو، میں آپ کو پہچانتا بھی نہیں اور آپ کو کیسے میں پیسہ دوں؟ اس نے کہا دیکھو میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں۔ اس نے کہا اللہ کو گواہ بناتے ہو؟ کہا کہ میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں کہ آپ کا پیسہ فلاں وقت میں آپ کو لوٹا دوں گا۔ اور اسی طریقے سے ضامن بھی اللہ ہی کو بنایا، وہ آگے والا آدمی بھی اللہ والا تھا، جو سفر کر کے آنے والا بھی اللہ والا تھا، دو اللہ کے نیک بندے تھے۔ اس نے اللہ کا نام سنا تو رقم آگے والے کو دے دیا، رقم لے کے وہ چلا گیا۔ درمیان میں وکیل اللہ کو بنائے تھے، ضامن اللہ کو بنائے تھے۔ لینے والا آدمی جب دینے کی مدت آئی تو دینے کے لیے جا رہا تھا، اس کے اور جس کے پاس وہ قرض لیا تھا، درمیان میں ایک جھیل واقع تھی، پانی موجود تھا، ایک دوست سے دوسرے دوست تک پہنچنے کے لیے کشتی کی ضرورت تھی۔ یہ آدمی دینے والا پیسہ لے کے اس پانی کے ادھر کنارے کھڑا ہوا ہے جھیل کے، اور لینے والا کہتا ہے کہ اس نے اللہ کو گواہ بنایا ہے، لینے کے لیے کنارے ادھر کھڑا ہوا انتظار کر رہا ہے۔ دینے والا دیکھتا ہے کہ دور دور کشتی نظر نہیں آ رہی ہے۔ کہا کہ اے اللہ، میں تجھے گواہ بنا کے اس آدمی کے پاس پیسہ لیا تھا، اور میں تجھ پہ بھروسہ کرتے ہوئے اس پیسے کو فلاں لکڑی میں رکھ کے میں سمندر میں پھینک دیتا ہوں، یہ ذمہ داری تیری کہ تو اس تک پہنچا دے۔ اللہ اکبر۔ اس نے ایک لکڑی کو لیا اور اس لکڑی میں کھروچا اور جگہ بنایا اور اس جگہ میں پیسے کو رکھا اور لکڑی کو سمندر میں پھینک دیا اور گھر کو لوٹ گیا۔ اور پیسہ دینے والا انسان اس جھیل کے ادھر انتظار کرتے کرتے تھک گیا۔ کہا کہ اب تو دور سے بھی کشتی نظر نہیں آ رہی ہے، اب تو دینے والا نہیں آئے گا۔ وہ جا رہا تھا، سوچا کہ کیوں خامخواہ ایسے ہی گھر چلے جاؤں، سمندر اچھی اچھی لکڑی پھینک رہا ہے، لکڑیاں لے کے جاؤں۔ اور وہ لکڑی وہاں سے لے کر چلا گیا، اور کھول کے دیکھتا ہو تو یہ سارا پیسہ وہ موجود پاتا ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے میرے بھائی، یہ واقعہ صحیح بخاری کا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کرامت ہے۔ جو آدمی کسی کے پاس مدد مانگتا ہے، مدد مانگ سکتے ہیں آپ، پہلے تو ہمیں مدد اللہ ہی سے مانگنا ہے، سوال کرنا ہی تو اللہ ہی سے سوال کرنا ہے۔ پر سوال کرنے کے بعد اگر انسان اس نیت سے سوال کرتا ہے، اے اللہ میں تجھے سے مانگنا چاہتا تھا لیکن مجبور ہو گیا کہ انسان سے مانگ لیا، تو اس میں اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ تو 8واں ادب یہ بتایا گیا کہ مدد صرف اللہ ہی سے مانگی جائے۔ تو اس لحاظ سے میرے بھائی، اللہ کے
اور مزید بہت سارے آداب ہیں، انشاءاللہ اگلے درس میں ہم جانیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے والے اور سننے والوں کو پروردگارہ ہم تمام کو اللہ کے ساتھ ادب کرنے کے میں توفیق نصیب فرما، اسلامی تعلیمات کے مطابق میں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔